اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومن المومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز وصال خاتون جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہم گزر کر 11ویں ماہ رمضان کی شب میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون کہ جنہوں نے اس زمانے میں رسول اکرم کا ساتھ دیا، جو تکلیفوں کا زمانہ تھا، جو زحمتوں کا زمانہ تھا، جو مشکلات کا زمانہ تھا، اور حضور اکرم نے ان دنوں میں یا ان 13 سالوں میں شادی حضور اکرم کی 25 سال کی عمر میں ہوئی، اس کے بعد 40 سال کی عمر کے ہوئے، 40 سال اور 1 دن تو اعلان نبوت، اور 13 سال تقریباً مکہ کی زندگی، 10 سال مدینہ کی زندگی۔ 25 سے 40 سال کے درمیان 15 سال کا وقت ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہونے والے ہیں، سوائے خود حضور اکرم کو، اور ہاں ان کے چچا، ان کے چچا زاد بھائی، ان کی معرفت کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو بھی اس لیول پر نہیں جانتے ہیں جس لیول پر وہ تھیں، صرف اس لیے کہ ایک شخص سچا ہے، امین ہے، اور اس کے طور طریقے اچھے لگ رہے ہیں، اس کے ساتھ شادی کر لیں، جبکہ اس کے پاس مال بھی نہیں، جبکہ وہ یتیم بھی ہے، اور یہ تانا دیا جاتا تھا خدیجہ تو نے کس سے شادی کی؟ جب وضع حمل کا زمانہ آیا اور جناب خدیجہ نے اپنے اطراف والی خواتین کو بلایا، خاص کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زمین پر تشریف آوری اور ولادت کا وقت آیا، انہوں نے کہا فاطمہ زہرا، انہوں نے کہا کہ خدیجہ اب تم اسی یتیم اور بے مال و دولت کے شخص کے ساتھ زندگی گزارو جو آج ہمارے خداؤں کو بھی برا کہتا ہے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو 15 سال شادی سے لے کر اعلان نبوت، جب 40 سال سے 53 ایئرز کے ہوئے تو 12 سال تقریباً حضور اکرم اعلان نبوت کے بعد، 15 اور 12 کتنے سال ہو گئے آپ غور کیجئے، 27 سال۔ تاریخ نے 25 لکھا ہے، شاید میری کیلکولیشنز میں کچھ کمی یا زیادتی ہو، چلیں 27 نہیں 25 سال ایک خاتون جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، اور حضور اکرم اس زمانے میں کسی اور سے شادی نہیں کرتے، اور ان کے وصال کے بعد ہجرت مدینہ میں آب و تاب، استقبال، پیروں کو چھونے والے، وضو کے پانی کو ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر ملنے والے، عشق رسول سے سرشار اصحاب رسول، عشق رسول سے سرشار مدینہ کے لوگ، مکے سے آئے ہوئے بھی کچھ۔ اس کے بعد تو حالات بدل گئے، اس کے بعد تو صورتحال بدل گئی۔ ایک وقت مدینہ میں بیٹھ کے جب کسی نے کہا
کہ کب تک اس بڑھیا کو یاد کر کے رو گے جس کی نہ شکل اتنی خوبصورت تھی، نہ صورت میں کچھ تھا، نہ رنگ تھا ان کا. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے ساختہ کہا، اس نے مجھے اس وقت قبول کیا جب تم لوگ ٹھکراتے تھے، اس نے اس وقت مجھ پر ایمان لا کر بتایا جب تم لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے، اس نے اپنے مال سے اسلام اور مسلمین کی اس وقت مدد کی جب کوئی اور مدد کرنے والا نہیں تھا. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولادیں نصیب کی اور تم لوگوں کو اللہ نے عقیم قرار دیا، سوائے ماریہ قبطیہ کے رحمت اللہ علیہ. کسی اور زوجہ سے، یعنی حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی زوجہ ہیں سوائے ماریہ قبطیہ کے کسی اور سے اولاد نہیں ہوئی. تو یہ وہ فضیلت ہے. اور پھر خود حضور اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے مجھے بشارت دی کہ خدیجہ کو میرا سلام دینا اور خدیجہ سے کہنا کہ تمہارے لیے جنت میں خاص مقام اور باغ اور محل قرار دیا گیا، اس کے نام بھی موجود ہیں. کہاں وہ مکہ کی 13 سال کی سخت ترین زندگی، کبھی پتھر کھا رہے ہیں، کبھی گندگی آ رہی ہے، کبھی لوگ جٹلا رہے ہیں، ایک عجیب صورتحال ہے. اور اس میں رسول اکرم ایک ایسے کے سہارے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب خواتین میں سب سے پہلے وہ اسلام لائیں. مسئلہ اسلام لانے کا کہاں ہے، یہ بھی بتاتا چلو کہ حضور اکرم جناب خدیجہ کو اپنی چچازاد اور جناب خدیجہ رسول اکرم کو اپنا چچازاد جانتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے دونوں کا خاندان ایک ہو جاتا ہے. آخر امامت کا سلسلہ چلنا تھا نا، آخر چھوڑ دے دوسروں کی باتوں کو، اپنی بات تو کریں. ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ 11 اماموں کی ماں، اور مقام معظم رہبری نے آج بہت خوبصورت جملہ فرمایا، 12 اماموں کی ماں. حضرت علی علیہ السلام کو بھی اپنی گود میں پالا ہے، اپنی گود میں کھلایا ہے، اپنی گود میں سنبھالا ہے. ان کی بھی تربیت حضرت خدیجہ سلام اللہ نے کی. کہا تھا نا رسول اکرم نے، اے علی کتنے خوش قسمت ہو تم کہ تمہارے سسر جیسا کوئی سسر نہیں، تمہاری ساس جیسی کوئی ساس نہیں، اور تمہاری بیوی جیسی کوئی بیوی نہیں، اور تمہارے بچوں جیسے کوئی بچے نہیں. اللہ اکبر. اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و امہا. آج ہماری حاجات کو ان بابرکت ہستیوں کے نام سے قبول فرما دے. ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت مشکلات میں، ہمیں نہیں معلوم اب آگے کی دنیا کیسی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم آئندہ تبلیغ کے امور کیسے چلیں گے، ہمیں نہیں معلوم آئندہ یتیموں اور بیواؤں کی پرورش کیسے ہوگی، ہمیں نہیں معلوم آئندہ مدرسے کیسے چلیں گے، ہمیں نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوگا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں ہمارے امام ہمارے پشت پناہ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. لیکن ہم ان ہستیوں کا واسطہ کیوں نہ دیں جن کے ناموں سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، جن کے ناموں سے ہمارے دلوں کو آرام حاصل ہوتا ہے، جنہوں نے ہمیں اللہ سے اتنا نزدیک کر دیا کہ آج ہم اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اللہ کی طرف معرفی کرائی، ہمیں ایک ایک لفظ سکھایا. اللہ رحمت کر حضرت خدیجہ پر، 12 اماموں کی ماں، تو کیسے اتنی پاک اور پاکیزہ نہ ہو، کیسے وہ طیب و طاہرہ نہ ہو، کیسے وہ ملکۃ العرب نہ ہو. جناب فاطمہ زہرا کی ماں ہے. اگر بیٹی اتنی پاک و پاکیزہ ہے تو ماں کو بھی اسی طرح سے پاک و پاکیزہ ہونا تھا. ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلاتے ہیں نزدیک اور کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے نانا جیسا کوئی نانا نہیں، اور تمہاری نانی جیسی کوئی نانی نہیں، اور تمہاری ماں جیسی کوئی ماں نہیں، اور تمہارے بابا جیسے کوئی بابا نہیں. تبھی تو اسلام کے لیے وہ خدمتیں کی ہیں، وہ قربانیاں دی ہیں، وہ جذبے دکھائے ہیں
کہ جو کوئی نہیں دکھا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ان کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت میں موت عطا فرمائے، ان کی محبت میں قبر میں ہمیں نور عطا فرمائے، ان کی محبت میں حشر میں اٹھائے، اور ان کی محبت میں جہاں ان کو سایہ دیا ہوا ان کے پیروں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. درود پڑھ دیں محمد. ہماری گفتگو تقریباً یہاں تک پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس کے بعد مر جاؤ گے، مردہ ہو جاؤ گے. کل میں نے کہا تھا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، یعنی ملک الموت کو بھی اللہ تعالیٰ کہے گا موتو، مر جاؤ. اور پھر آواز آئے گی لمن الملک اليوم، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز بلند ہوگی، سب کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ختم سوا اس کو اور جس کو وہ چاہے. تو آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج یہ کائنات کس کی ہے؟ جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو واحد بھی اور قہار بھی ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ان کے سائے میں ہوں گے ہم، اور اہل بیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے سائے میں ہوں گے. لیکن دنیا والوں کا کیا حال ہوگا؟ گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی کو یاد دلا رہے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، مارے بھی جاؤ گے، پھر قیامت میں تم کو اٹھایا بھی جائے گا، حساب کتاب ہوگا. اب پھر جنت اور جہنم، وسیق الذین کفروا الی نار جہنم زمرا. آپ صرف تصور کیجئے جب دنیا میں کسی کو موت کی سزا ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا حال ہو رہا ہوتا ہے. تو ابھی مرنے کی طرف جا رہا ہے، اور قیامت میں جب سیق الذین کفروا الی نار جہنم زمرا، جنہوں نے کفر کیا انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تو جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو داروغہ کہیں گے الم یاتکم نذیر، تم کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا قد جانا ولکن کذبنا. کیوں نہیں؟ اب تو ہر چیز سچ بول رہی نا، اب جھوٹ کا کوئی سوال نہیں نا، چھپانے کا کوئی سوال نہیں. ہاں ڈرانے والے آئے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو رد کر دیا. جواب دیا جائے گا فذوقوا عذاب النار یا فذوقوا عذاب جہنم، اب اس کا مزہ چکھو. تو کیوں ہم آج اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دیں؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ان کو بھی لے جایا جائے گا، ان کو بھی لے جایا جائے گا. سیق یعنی لے جایا جائے گا، جیسے دلہن کو لے جایا جاتا ہے، جیسے پروٹوکول میں لے جایا جاتا ہے. اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا احترام کیا ہوگا، اپنے رب کا احترام کیا ہوگا، ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو داروغہ کہے گا سلام علیکم طبتم، تم پر سلام ہو، تم خوش قسمت ہو گئے، تمہاری قسمت چمک گئی. لما صبرتم، جو تم نے صبر کیا نا، جو تم نے برداشت کیا نا، جو تم نے حوصلہ کیا نا، جو تم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کو متزلزل نہیں کیا نا، طبتم فنعم عقبی الدار، اب تم ہمیشہ کے لیے اس میں خوشی سے رہو. انتخاب مجھ پر اور آپ پر ہے، اللہ نے راستہ بتا دیا. اہدنا الصراط المستقیم واضح ہے، صرف میں نے اور آپ نے ارادہ کرنا ہے. طاقت دینے والی اللہ کی ذات ہے، مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وسیلہ اہل بیت علیہ السلام کا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت اور عظمت کے دوسرے جلوے دکھاتا ہے. انسان کی خلقت کے جلوے دکھا دیے. پہلے مومنون کو کہہ دیا قد افلح المومنون، مومنون تم لوگ کامیاب ہو گئے، تم نے بس یہ کرتے جانا ہے اور تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بیان شروع کیا
اور انسان کی خلقت کو بیان کیا. اس کے بعد خلقت کے بعد موت کا ذکر کر دیا, موت کے بعد قیامت کا ذکر کر دیا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. ہم نے آسمانوں پہ 7 راستے بنائے. اب قرآن مجید میں بعض مرتبہ عدد بیان کیے گئے ہیں, اگر وہ عدد 7 سے اوپر ہو یا 70 یا کئی مرتبہ, تو وہ پھر 7 سے مراد 7 نہیں ہوتا, اس سے مطلب کئی مرتبہ. بھئی 10 بار تم سے کہا, یہ 10 بار 10 بار نہیں کہا ہوتا, کئی بار کہا, اس کو محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے. 10 بار تم سے کہا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے 7 طرائق خلق کیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا, یہ کائنات کے دیکھنے کے جو ٹیلیسکوپس لگائے ہیں سائٹیکس اور دوسری ویب سائٹس پر, چاہیے ان راتوں میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ قدرت کے نظاروں کو دیکھیے اور دیکھتے جائیے, اور ایک جملہ کہتے جائیے سبحان اللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جب آپ مست ہو جائیں, مگن ہو جائیں, اور آپ کی عقل قبول نہ کرے کہ یہ کائنات جو مجھے نظر آ رہی ہے, اور یہ بھی کتنا بڑا کرم ہے کہ جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ دیکھ سکیں, آج دیکھ سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آج ایمان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں آج ایمان کو حاصل نہ کرنا بہت مشکل ہے, آج ایمان کو نہ سنبھالنا بہت مشکل ہے. جب اپنے اتنے عظیم رب کی اتنی عظیم خلقت کو انسان دیکھتا ہے, اش کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وجلت قلوبہم اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت آیاتہ زادتہم ایمانا. کا دل باغ باغ کرتا ہے, میرے اللہ کی خلقت, یہ میرے اللہ نے بنایا ہے, یہ میرے اللہ نے کتنی بڑی. پھر جب وہاں پر فگرز پڑھنا شروع کرتے ہیں 2 ملین لائٹ ایئرز 3 ملین لائٹ ایئرز, پوری رات پڑھتے رہیے اور کہتے رہیے سبحان اللہ. یہ آپ کی پوری زندگی کی عبادتوں کے مقابلے میں یہ چند گھنٹوں کی عبادت کی کوئی مثال نہیں ملے گی. اور پھر ایک جملہ کہہ دیجیے گا تو میرا رب میں تیرا بندہ. کتنا پیارا, وہ کتنے پیارے جملے ہیں میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا. اس کو یاد کرتے رہیے کہ میرے اللہ میرے لیے عزت کے لیے بات کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. وکفا بی فخرن کفا بعزن ان اکون لک عبدا. میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, ہمارے لیے بھی عزت کی بات ہے. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا. اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ تو میرا رب ہے. عجیب ہے کتنا رابطہ اللہ تعالیٰ نے نزدیک اور آسان کر دیا, انسان سوچ سکتا ہے. خود اللہ نے رکھا ہے, نماز پڑھو خاشعون. کبھی آپ نے سوچا بڑے بڑے وی آئی پیز کے پاس جانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور کائنات کے وی آئی پی کو اب یا اللہ کہیں وہاں سے لبیک آتی, یا رب کہیں وہاں سے لبیک آتی, یا ارحم الراحمین کہیں وہاں سے لبیک آتی. یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں دین کو اتنی خوبصورت طریقے سے پہچنوایا. بہت فرق ہے مکاتب میں. ٹھیک ہے ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا کعبۃ اللہ ایک ہے, لیکن ہماری گائیڈنس پہ رسول اکرم کے بعد راستے 2 ہو گئے. اور جس خوبصورت نرم پیارے لطیف انداز میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں دین سکھایا, دوسروں نے نہیں سکھایا. وہاں پر سختی ہے, وہاں پر تانے ہیں, وہاں پر غلطیوں کا اقرار ہے, وہاں پر مرتے وقت افسوس کا اظہار ہے. اور یہاں پر جب سے آنکھ کھولی اور جب تک آنکھ بند کی یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, صرف اللہ اللہ اللہ, اس کے رسول اس کے رسول.
اور انسان کی ہدایت کتنے پیارے طریقے سے کی، کتنے پیارے طریقے سے کی. اور اسی لیے تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان. کم جملہ نہیں ہے، اگر 2 سال نہیں ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. یعنی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں 2 سال جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گزارے، اس نے مجھے دین سکھا دیا. اس 2 سال نے مجھے زندہ کر دیا، ورنہ میں ہلاک ہو گیا ہوتا. تو کوئی 2 سال گزارے تو ہلاکت سے بچ جاتا ہے. کوئی ان کی اطاعت میں داخل ہو جائے تو وہ پھر جنت میں کون سے مقام پر جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان خلق کیے ہیں. اس سے مراد آسمان ہی آسمان ہے. اس سے مراد رب السماوات والارض، رب السماوات السبع اور رب الارضین السبع، یہ بھی دعاؤں میں آیا ہے. تو اس سے مراد 7 لیئرز ہیں، 7 راستے ہیں. کیا ہے؟ آئیے انتظار کرتے ہیں جب صاحب علم تشریف لائیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے، وہ ہمیں گائیڈ کریں گے. اس وقت تک ڈھونڈتے رہیں، سوچتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. عقلوں کو بند نہیں کرنا ہے. وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم نے یہ سب خلق کرنے کے بعد سب چھوڑ نہیں دیا. مت سمجھو کہ بس وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ نے نیکیاں کی، اس کے بعد اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئے. وہ دنیاوی بادشاہ ہوتے جو اللہ اللہ کرنے بیٹھتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے تھکن لگتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے کہ اتنی عظمت کے باوجود اپنے بندے کو کہتے ہیں بندے ایتینی عبدی ایتینی اجعلک مثلی، آ میرے پاس آ، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں. یا قرآن مجید میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ سے محبت، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی. اور پھر اس کے شرط ایک ہے، اور وہ ہے کہ رسول کا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. محبت کا بھی اظہار کرتا ہے، کہتا ہے مانگو تو میں دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے حبیب، جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو تم ان کو دھتکارنا مت. یا ایک اور جگہ پر کہ جب میرا گناہ گار بندہ تیرے پاس آتا ہے تو کہو سلام علیکم کتب علی نفس الرحمہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کیا ہے. وہ ہمارا محتاج ہے. نعوذ باللہ ہماری عبادتوں سے وہ بڑا بڑا ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ مثلا ہم نیک کام کرتے ہیں تو وہ کائنات میں اس کی کوئی ایکسٹینشن ہوتی ہے. دعا ابو حمزہ سمالی میں معصوم یہی تو فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے اگر میری عبادت ظاہر دعا حزین میں ہے، پڑھنے والے اگر مجھے عذاب کرنے سے تیری عظمت اور تیری ہیبت اور تیری حکومت میں اضافہ ہوتا تو میں تجھے کہتا پڑھنے والے میرے پر عذاب کر ڈال، تو میں چاہتا ہوں تیری عظمت اور بھی زیادہ ہو. لیکن پھر خود ہی فرماتے پڑھنے والے مجھ پر عذاب کرنے سے تیری عظمت میں تو کوئی بزرگی نہیں پیدا ہونے والی. تو اتنا عظیم ہے کہ اب کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. مطلق عظمت تیرے لیے. تو مجھے عذاب کر بھی دے گا تو میرا کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے. اور اگر تو معاف کر دے گا تو تو غفور الرحیم ہے. تو یہاں بندے اور رب کے تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ پہچان، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان خلق کیے. اور کیے ہوں گے، ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. اب کچھ ٹیلیسکوپس کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اور خبروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ فلاں 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 فلاں. اللہ چاہتا ہے تمہیں احساس ہو. قد افلح المومنون، جو ایمان لائیں اللہ پر وہ پھر دیکھیں کون سے اللہ پر ایمان لائے ہیں. 7 آسمان بنائے ہیں اور اس کے بعد اس میں غافل نہیں ہوا، چھوڑ نہیں دیے. اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا کر ترک نہیں کر دیا ہے. ہم مفوضین میں سے نہیں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر وقت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
تھا، ہے اور رکھے گا. ایک لمحے کے لیے بھی اس کی قدرت میں کمی نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس کی عظمت کو پہچانو تاکہ تمہیں خوشی ہو، تاکہ تمہیں اچھا لگے، تاکہ تمہاری معرفت میں اضافہ ہو، تاکہ تمہارا یقین اور کامل ہو جائے کہ تم اتنے عظیم رب کے دوست بنے ہوئے ہو، تم اتنے عظیم رب سے محبت کرتے ہو، تم اتنے عظیم رب کے بھیجے ہوئے رسول کا اتباع کرتے ہو، تم اتنے عظیم رب کے رسول کی آل سے محبت کرتے ہو. اور پھر جب رسول اکرم کا یہ جملہ کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی، اور جس نے مجھے اذیت کی اس نے اللہ کو اذیت کی. اللہ نہ کرے کہ ہم رسول آل رسول کسی کو اذیت کریں اور وہ قیامت میں ہمارے لیے بہت بڑا سوال بن کر آ جائیں کہ تمہیں پتہ تھا نا. ہم کہیں گے اللہ اس نے زیادتی کی، اس نے مثلا تنگ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. رسول اکرم فرمائیں گے میری خاطر تم درگزر کر لیتے، میری خاطر چھوڑ دیتے. اس لیے کوشش کریں اللہ سے آپ کا یہ رابطہ، یہ خوبصورت رابطہ، یہ حسین رابطہ، یہ دل کو سکون پہنچانے والا رابطہ، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے، اس میں زیادتی ہونی چاہیے. ہر ماہ رمضان بڑھتے ہی جائیں. فائدہ کیا ہوا اگر ہم اسی پہ کھڑے ہوئے تو، اور اللہ نہ کرے اس سے نیچے اترے تو گھاٹے کا سودا ہے. اسی لیے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن گھاٹے کا سودا کرے گا اگر ہر دن اس کا پچھلے دن سے بہتر نہ ہو. اگر میں اس کی تشریح کروں تو مومن کا ہر گھنٹہ اس کے پچھلے گھنٹے سے بہتر نہ ہو، مومن کی ہر منٹ اس کے پچھلی منٹ سے بہتر نہ ہو، مومن کی ہر سیکنڈ اس کی پچھلی سیکنڈ سے بہتر نہ ہو. گھاٹا ہے، خسران. آپ کے پاس سونا چاندی پڑا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہوئے سوچ رہے میں اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں. ارے اٹھاؤ نا. بیوقوف ہوگا جو نہیں اٹھائے گا وہ تو کھا بھی لے گا اور جیب میں بھی ڈال لے گا. سونا چاندی سے کئی کروڑوں اربوں لائٹ ایئر زیادہ. صرف سمجھانے کے لیے اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی چاہت ہمارے لیے آئی ہوئی ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کون ہے جو اس شیرین لمحے سے فائدہ اٹھاتا ہے. کبھی یا رب کبھی کہتا ہے، کبھی کہتا ہے یا غفار کہتا ہے، کبھی دعا کرتا ہے یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم. کبھی اس دعا کو پڑھتے ہوئے توجہ کی آپ نے؟ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ الفاظ نہیں ہے جو ادا کرنے ہیں، یا علی یا عظیم. آپ صرف اسی پہ غور کر کے خاموش ہو جائیے. اے علیم، اے عظیم، یا غفور یا رحیم. بس 4 جملے کافی ہیں. اگر ان 4 جملوں کو ہم نے اپنے سینے میں بسا لیا، ان 4 جملوں کو ہم نے اپنے دل میں بسا لیا، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کی کوئی مثال نہیں. 7 آسمان، پتہ نہیں کیا 7 آسمان ہوں گے. اس کے بعد کب سائنس جا کے کہاں ترقی کرے گی. کاش ہمارے جوان بھی ترقی کر سکتے، کاش ہمارے جوان بھی قرآن کی ان حقیقتوں کو خود ہی ڈھونڈ کے لاتے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے لیتے کہ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، یا اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہم نے رکھا ہوا ہے. ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں. تھوڑا سا ٹائم نکالیے، تھوڑا سا ٹائم دیجیے، آسمانوں اور ستاروں کو دیکھیے، غور کیجیے، تفکر کیجیے. اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں. یہ ایمان کو زیادہ کرتے ہیں، یہ اخلاص کو زیادہ کرتے ہیں، یہ تقوی کو زیادہ کرتے ہیں، یہ عبادت میں لذت کو زیادہ کرتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ
تنبت بالدہن وشبغ للآکلین. ایک کے بعد ایک اپنی عظمت، اپنی قدرت. اچھا ہے ماہ رمضان میں اس پہ غور کرتے ہوئے چلتے ہیں. اور ہم نے آسمان سے آسمان سے مائن پانی برسا ہے بقدر ایک لمٹ میں، فاسکناہ فی الارض، تو اس کو ہم نے زمین پر سکونت دی. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. پہلے حصے کے بعد ایک حصہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ایسا بیان کر دیتا تھا کہ انسان تھوڑا سا ہل جائے. ہاں ہم نے تمہارے لیے نازل کیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم چاہیں تو سارا پانی لے جائیں، ایک جھٹکے میں سارا پانی. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، اور پھر ہم نے تم پر کیا کرم کیا. أَنشَأْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، ایسے بڑے بڑے باغ. جائیے، ہر چیز موجود ہے انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ جائیے آپ، ڈیٹس پام ٹریز ڈال دیجیے. اللہ اکبر، 1 ملین ویڈیوز آپ کو ملیں گے. اس کو پتہ ہے پام ٹریز میں ڈیٹس اگتی کیسی. اللہ اکبر، ایک چیز جب آپ پروسیجر سنیں گے نا حیران ہو جائیں گے. وہ عنابن، اور انگور بھی. لکم فیہا فواکہ، اس میں تمہارے بہت زیادہ کثیرت میوے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو. اگر الفاظ کی خصوصی تشریح کرنے جائیں تو اور معنی بھی ہمیں ملتے ہیں. پہلی بات یہ کہ کیوں کھجور اور انگور کا ذکر کیا گیا. علماء نے بہت سی تشریحات کی ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی 2 مثالیں دینی تھی، وہ 2 ایسی مثالیں دے دی جو وہاں پر آسانی سے لوگوں کے سامنے تھی. شاید مینگوز اس زمانے میں نہیں ہوں گے. بناناز کا میں ابھی تک نہیں دیکھ سکا کہ اس زمانے میں تھے کہ نہیں تھے. بہت سے فروٹس ہیں. کوکونٹ ٹری تو اس زمانے میں نہیں تھے. آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہے. ایک بار آپ جاتے ہیں سادی سی ریڑھی پہ ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا نہیں ہے کہ بس لیتا ہے، خریدتا ہے، کھا جاتا ہے. گھر سے باہر نکلے ریڑھی والے کو دیکھیں، کہیں خربوزہ لیے ہے، کہیں پتہ نہیں ناشپاتی لیے ہوئے، کہیں انگور لیے ہوئے، کہیں کیلے لیے. ایک ہی ریڑھی پہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں نظر آتی ہیں، لیکن انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے نہیں دیکھتا. ہاں کیلا کیا دام، تربوز کیا دام، کٹا لیا تربوز کاٹا. ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تربوز کے اندر گودا تو بڑا نرم ہے لیکن بیج بڑا سخت ہے. نرم بیج بھی ہوتے ہیں لیکن جو بیج پک جاتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں. ایک بار بھی نہیں سوچا کہ پالنے والے کتنا پیارا، کتنا شیرین، کتنا لذیذ، باہر سے اتنا فل واٹر پروف کورنگ، اندر اتنا نرم، اس کے اندر بیج، کھاؤ تو شیرینی اور اس کی لذت، اس کا پانی. اے خدا کیا ہماری حالت ہے واقعا. ہر چیز دسترخوان پہ ہوتی ہے لیکن کسی ایک چیز میں بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ تیری قدرت کی کیا نشانی ہے. بہرحال کھجور اور انگوروں کو ہم نے تمہیں دیا، میوے بہت زیادہ ہیں، انہی سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو. 2 مثالیں اللہ نے دے دی، 2000 مثالیں آپ خود سوچئے. جب دیکھیں، جب کھولیں، جب کھائیں تو ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ، بسم اللہ. ایک مرتبہ بسم اللہ. اتنے ناشکر نہ بنے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم نے شکر کیا بڑھتا گیا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور تم نے ناشکری کی تو بھگتو. آج دنیا کی ناشکری ہم بھگت رہے ہیں نا. کتنی فاسٹ لائف ہو گئی تھی، کوئی سوچ سکتا تھا؟ زمین کی حالت خراب. الحمدللہ کل اخبار نے رپورٹ لکھی، اخبار لکھے سچ جھوٹ مجھے نہیں معلوم، کہ جو اوزون لیئر کھل گئی تھی اور اس کو زیادہ نقصان پہنچا تھا، اب تقریباً بند ہو گئی. کہ کل کے ڈان اخبار کو میں کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مجھ سے ریفرنس مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. بہت شرارتیں کر لی نا، بہت بدتمیزیاں کر لی نا، بہت زمین کے ساتھ ظلم کر دیا نا. ایسا ظلم کہ ایک طرف خون بہتا ہے. کشمیروں پہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
ہندوستانی مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ہے اور تیل اور انسانی خون چوسنے والے عرب مڑ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور اس لعنتی مودی کو بلا کے ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کی مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور بڑے مندر کو کھولا جا رہا ہے. روہنگیا کے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، شام کے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. افغانستان میں مسلمانوں پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. بیٹھے عیاشیاں، فلاں جگہ 2 ارب کی یاچ خرید لی، اس یاچ میں 750 ملین پاؤنڈز کی ایک پینٹنگ لگا دی، دنیا میں خبر پھیل گئی، واہ 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 ہو گئی. اب مزہ چکھو نا، اب تڑپو نا. اب تمہاری وجہ سے باقی بھی تڑپیں گے، تمہاری وجہ سے باقی بھی تکلیف میں آئیں گے. اسی کہ تم نے ان کو عیاشی کروائی، ان کو عیاشی کی عادت ہو گئی، ان کی وجہ سے تم بھی عیاشی کرتے رہے. آج سبھی بھگت رہے ہیں، سبھی بھگت رہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے کہ جن کا اللہ پر ایمان کامل ہے، سکون سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اپنی زندگی، اپنے وظائف انجام دے رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. یہ کورونا بہت بڑی عبرت کی نشانی، بہت چھوٹی چیز ہے. آئی ڈونٹ نو، میں نے ایک فیس بک پہ یا بہرحال سوشل میڈیا پہ ایک کیلکولیشن بھیجی گئی. اب پتہ نہیں اتنی چیزیں آتی، کیا سچ کیا جھوٹ. لیکن سچ ہے تو اچھا ہے، جھوٹ ہے تو چلے کوئی بات نہیں. اس نے کیلکولیٹ کیا کہ ایک کورونا کا وزن اتنا ہے اور ایک انسان کے اندر کورونا اتنے ہو جائیں تو افیکٹ کرتے ہیں. ان کے وزن کیلکولیٹ کرتے 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 آج کے دن جن لوگوں سے جو لوگ کورونا سے افیکٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ ٹھیک ہو گئے ہوں یا جو ابھی ہاسپٹلز میں اور آئی سی یو میں سب میں پڑے ہوئے ہیں، ایک کیلکولیشن تھی کہ ان سب کو جتنے وزن کے کورونا، یعنی اگر یہ سارے کورونا نکال کے کہیں لا کے وزن کیا جائے تو اس کے مطابق 1 گرام وزن بنتا ہے کورونا وائرس کا. 1 گرام نہ بنتا 100 گرام بن جاتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہ بھائی تمہیں میں نارمل چیزیں دیتا ہوں، تم اب نارمل ہی کرتے ہو. تمہیں میں زمین سے آرگینک فوڈ دیتا ہوں، تم ان آرگینک بنا دیتے ہو. تمہیں میں نارمل مرغیاں دیتا ہوں، تم انجیکشن ڈال ڈال کے اس کے وزن کو بڑھا. ہر چیز میں تو ہم نے 2 نمبریاں کر ڈالی. کوئی ایک چیز تو بتائیں جس میں ہم نے 2 نمبری نہ کی ہو. شہد کی مکھی کو 2 نمبری کا رس چسا چسا کے شہد نکلوا لیا اس سے. کون سی چیز ہے جس میں ہم نے 2 نمبری نہیں کی تھی انسانیت میں؟ آج وہ انسانیت بھگت رہی ہے، آج وہ انسانیت پریشان ہے، آج وہ انسانیت ڈھونڈ رہی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ اینا تذہبون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. امریکہ چائنا پہ، چائنا امریکہ پہ، ہم دونوں طرف تالیاں بجا رہے ہیں. یہ ظلم کیا تھا ہم نے زمین پہ. اس ظلم کا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر. زمین پہ اور آسمان میں، یعنی آسمانوں اور دریاؤں میں جو فساد ہے وہ انسان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ تو بہت معاف کرتا، وہ صاف کرتا جاتا تھا، وہ ٹھیک کرتا جاتا تھا. میرا انسان میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے. شیطان سے بھی ایک مقابلہ چل رہا تھا. شیطان بھی کہہ رہا ہوگا پالنے والے، دیکھ تو نے خلق تو کیا تھا اس کو، آج دیکھ وہ تجھ سے دور بھاگ گیا ہے، آج وہ تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا، لو اس میں کون سی بڑی بات ہے. میں تو 1 منٹ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ہم نے آسمان سے ایک خاص، ابھی گفتگو کرتا ہوں صرف سمجھا رہا تھا، بقدرن ایک خاص اندازے میں فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو ہم نے پانی کو زمین پہ رکھا. اور پھر پتہ ہے کیا، اور ہم تو اس کو لے جانے پہ قدرت رکھتے ہیں. ہم تمہاری زمین کو لاک ڈاؤن کرنے پہ، شیطان نے کہا پالنے والے کیا ہوا تیرا، خلیفہ بنا کے بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا جو میری عبادت کرتے ہیں اس کو تو دیکھ، جو میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں اس کو تو دیکھ، باقی وہ سب کو بند کرتا ہوں. لاک ڈاؤن، ایسا لاک ڈاؤن کہ دنیا حیران ہے، دنیا پریشان. اس پہ بڑی بڑی ریسرچز ہوں گی، بڑے بڑے والیومز لکھے جائیں گے، لیکن لکھنے والا کوئی نہیں لکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بے جان مخلوق وائرس
is not a living organism. Bacteria is a living organism. Virus is not, is a chemical. अब वो कह सकते हैं कि जिंदगी और अदम जिंदगी के बीच की कोई चीज़ है, बट इट्स नॉट ए मूवेबल ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो एक मखलूक है. जहाँ नाक के अंदर गया उसने रेप्लिकेट करना शुरू किया, लंग्स तक पहुँच गया. आपने स्टीम नहीं ली, आपने पानी नहीं पिया, गर्म गरगरा नहीं किए, हाथ नहीं धोए, आपने तो बेतवज्जो की, टक करके 10,000 में से 4 आदमी वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं. अब वे भी रिसर्च निकल आई है कि भाई वेंटिलेटर पे नहीं डालना चाहिए, यूं करना चाहिए. हर कोई जितने मुंह इतनी बात. इसलिए हम स्टीम, गरगरे या गरारे, गॉगल्स कंटिन्यूस दिन में 4 मरतबा 5 मरतबा, लेमन वाटर पीते जाएं, ग्रीन टी पीते जाएं, बदन के अंदर हरारत गर्म पानी के जरिए डालते जाएं, स्टीम लेते जाएं, और उसके साथ साथ शहद का इस्तेमाल करें. फी शिफा लिन्नास, अल्लाह ने कह दिया, ख़त्म हो गई बात. फी शिफा लिन्नास. और अगर यहाँ पर क्या कहते हैं, तम्र का जिक्र कर दिया, नखीलिन व अनाबिन, तो उसके बाद अय्याशी, खजूर खाएं, अंगूर खाएं, शिफा है. लेकिन उसके साथ जो दूसरी गलत चीजें उसको तो रोकें. चलें, अब हम आते हैं अपनी लॉकडाउन से निकल कर वापस अपनी गुफ्तगू पर आते हैं. और हमने नाजिल किया आसमान से मान बेक़दरिन फस्कन्ना फिल अर्द. हमने आसमान से पानी को नाजिल किया एक खास अंदाजे के मुताबिक. अल्लाह ताला तो पानी खास अंदाजे के मुताबिक भेजता था, लेकिन इंसान ने पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया. सुनामी आने लगी. अल्लाह, हमने और आपने तो सुनामी पे सुनामियाँ देख ली, सोच सकते थे. और लाइव सुनामी. मुझे याद है जब जापान में सुनामी आया था तो मैं नमाज जुमा पढ़ाने जाता था, तो उससे पहले मैं कहता टीवी देख लूँ ताकि कोई लेटेस्ट खबर हो. ब्रेकिंग न्यूज़, जापान में सुनामी, और ओरिजिनल दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी शिपें पुल से आके टकरा रही, गाड़ियाँ. अल्लाह अकबर. अल्लाह ताला फरमाता है हमने तो आसमान से पानी को बेक़दरिन, एक अंदाजे से भेजा, फस्कन्ना फिल अर्द, उसको हमने ज़मीन पर सुकून से रखवाया, और हम उसको ले जाने पे कुदरत रखते हैं. आज पानी का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा, अल्लाह ताला उसे इसराफ की वजह से ले जाएगा. इंशाअल्लाह कल कुरान मजीद में पानी की गुफ्तगू कहाँ कहाँ हुई है और किस तरह से हुई है, इस पर आराम से तफसीली बात करूँगा. मैं कोरोना से मुतालिक अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे कुछ मोमिन डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी मुब्तला हो गए हैं, और ख़बरें कुछ बहुत अच्छी नहीं हैं. जिसको मानना हो माने, जिसको ना मानना हो ना माने. न मानने वाला ये जान ले कि अगर वो इस बात का बाइस बनता है कि वो बेहतियाती करता है और उसकी वजह से किसी को कोरोना होता है, और वो खुदा न खास्ता वो या उससे आगे या उससे आगे, मेरी वजह से अगर किसी को हुआ और उसकी वजह से को और चौथे लेवल पर कोई जाके मारा तो मैं जिम्मेदार हूँ, या मेरी वजह से नुकसानात हुए तो मैं जिम्मेदार हूँ. इसलिए मैं और आप सब अक्लमंदी का सबूत दें. मैं और आप अय्याम अज़ा को बिल्कुल शान व शौकत से मनाएं, लेकिन शान व शौकत से मनाना और डॉक्टरों की एहतियातों को संभाल के आगे बढ़ाना कोई दो तज़ाद नहीं है, कोई दो टकराने वाली चीज़ें नहीं है. आज़ादारी हमारी शहरग है. आज़ादारी ने इस्लाम को ज़िंदा किया है. आज़ादारी की बरकत से लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं. आज़ादारी की वजह से हम इस्लाम से चस्पीदा हैं, इस्लाम में बाकी हैं, दीन में दाखिल हैं. कोई ये ना कहे कि जनाब आज़ादारी नहीं होगी या नहीं हो सकती. आज़ादारी बिल्कुल होगी, लेकिन SOPs के ज़रिए. देखिए ना, लेक्चर्स बंद हो गए थे, ऑनलाइन हर तरफ 9 बजे दर्स ही दर्स हो रहे हैं ऑनलाइन.
جو نہیں جایا کرتے تو ان کو بھی گھر پہ درس مل گیا. میں نہیں کہتا عزاداری گھر پہ ہی کریں، نہیں، بالکل شان و شوکت سے کریں، لیکن خدا را ایس او پیز کو فالو کرنا عزاداری کی شان کو کم نہیں کرے گا، بلکہ دنیا کو ہم بتائیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، اور ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ ہم عزاداری بھی کر رہے ہیں. عزاداری ہماری عبادت ہے، عزاداری ہمارا دینی فریضہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم احتیاط بھی کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زحمت نہ ہو. اس لیے بھرپور عزاداری کیجیے، گھر میں بھی کیجیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیجیے. اگر باہر کا انتظام ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایس او پیز کا خیال رکھ کر عزاداری کیجیے. کوئی مشکل نہیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا انشاءاللہ تعالی مستعان. علماء حکومت کے ساتھ رابطے میں، اور انشاءاللہ بہت جلد بہت اچھے ڈیسیشنز آئیں گے. پالنے والے عاقبت بخیر فرما. تیری اس پیاری مخلوق کورونا کے منفی اثرات سے ہمیں محفوظ فرما. تیری عبادت کی لذت عطا فرما. یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہمیں تجھ سے دور کر دیتی، اس سے ہم کو دور فرما دے. ہمارے دلوں میں رسول اور آل رسول کی محبت کو اور زیادہ فرما. ہمیں علم، عمل، تقوی، معرفت عطا فرما. جو دین کی خدمت کریں انہیں آباد فرما، جو دین کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں انہیں نابود فرما. امریکہ اور اس کے تمام دوستوں کو نابود کر دے. جنہوں نے مسلمانوں کے حقوق غصب کیے انہیں تباہ و برباد کر دے. مقام معظم رہبری، مراج کرام، قائد ملت جعفریہ، علماء کرام، دینی طالب علم، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام ارواح مومن مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.